وابرہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجك إلى آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور القائم بأمر اللہ اپنے اپنے دلوں میں موجود تمام شرعی حاجات کے مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعین الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ایک مرتبہ جتنا ذہنوں میں معیار مودت علی بلند ہے اتنی بلند صلوات وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اپنے وقت کو مندی سے باتیں رکھتے ہوئے اجازت دے تو گفتگو کا آغاز کیا جائے 4 سطریں پڑھ کے میں جناب کے سماعت کو ایک معیار پہ لانا چاہتا ہوں اور ایک معراج پہ لانا چاہتا ہوں اجازت ہے جی پڑھیں بسم اللہ وہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال پس تھوڑا تھوڑا مثال ہو جائیں گے کہ میں اس تائید کے ساتھ پڑھوں گا کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے وہ پیچھے حضرات جو بیٹھے ہیں آپ ہو سکے تو میری تائید کر دیجیے گا کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس کیوں اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس میں ہاتھ ماروں میں ممبر پہ ہاتھ ماروں پھر آپ سے دام دوا دوں تو پھر فائدہ نہیں ہے بات وہ ہوتی ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں اور آپ میری تائید کریں کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس 34 سطر پہ میرا خطاب میری گفتگو ہر اس علی ولی اللہ پڑھنے والے سے ہے کہ جسے یقین ہے کہ اس کا کروڑ مرتبہ شکر بھی وہ ادا کرتا ہے کہ وہ علی بادشاہ سے مانگ کے کھا کے حلال کرنے کا ہنر جانتا ہے ہر بندہ کے بلا ذکر علی میں آ کے بول ہی نہیں سکتا بولتا وہی ہے جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر لگی ہوتی ہے وہ طاعت دینے کا آگے پیچھے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں چوتھے مصرے میں قبلہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے اور میں آپ کی سماعتوں کا طلب ہوں کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس کیوں اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس توجہ کیجیے گا اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس اور کس مشیت الہی کا نام حسین ہے حسین معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس مل کے ایک مرتبہ حیدری معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس قبلہ میں فیصلہ آباد زیادہ تر پڑھتا ہوں اور میں نے فیصلہ آباد کا آج تک وہ مجمع نہیں دیکھا کہ جس نام نے میں نے پڑھا ہوا آزادی کا کرم ہے
اور وہ خاموش ہو گیا ہو. چلے آپ جو سنتے ہیں پھر اسی حساب سے پڑھتے ہیں. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بلا یہ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں. ان کی پیدائش میں علی علی ہے, ان کی جوانی میں علی علی ہے, ان کی بڑھاپے میں علی علی ہے, یہ ساری زندگی علی علی کرتے رہتے ہیں. تو وہ علی علی کیوں کرتے ہیں اس کا جواب دینے لگا ہوں. علی علی تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ واجب ہے علی. لیکن یہ جو بندے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ساری زندگی آپ جہاں بھی جاتے ہیں, آپ جدھر بھی جاتے ہیں, آپ علی 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 کرتے رہتے ہیں, تو پھر قبلہ ہم علی علی تو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن میں ایک اتنا کرم تجھ پہ کر سکتا ہوں کہ اگر تیرا ناپاک نطفہ علی کی پاک ولادت کو برداشت نہیں کرتا تو ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. توجہ کیجیے گا, میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ جناب کے حوالے کر رہا ہوں. ہم علی تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں تیرے لیے بس اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ من کی جاگیر میں ایقان کا پہرا کر دے. من کی جاگیر میں وہ تحت نگاہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے, اور اس بندے سے مخاطب ہو کے کمیل عباس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے, من کی جاگیر میں ایقان کا پہرا کر دے اور دہر عرفان بلا اور بھی گہرا کر دے. میں نے پہلے کہا ہے چوتھی سطر پہ آپ کے اور میرے درمیان بادشاہ علی کی ذات ضامن ہو گئی, اور اس بندے سے مخاطب ہوں کہ جسے علی ولی اللہ پہ ناز ہے. من کی جاگیر میں ایقان کا پہرا کر دے اور دہر عرفان بلا اور بھی گہرا کر دے. تو میں اللہ سے کہتا ہوں میرے پروردگار تو نے دی ہے نا, تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ صبح, جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. ایک مرتبہ اپنا کھایا ہوا اس کا حلال کرو, دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے دری. توجہ ہے جی قبلہ, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو جملے فضائل کے میں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کون ہے حسین بادشاہ؟ کس مشیت الہیہ کا نام حسین ہے؟ فکرہ جناب کے حوالے کریں. جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہ ہو اس ذات کو حسین کہتے ہیں. جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہ ہو اس ذات کو حسین کہتے ہیں. مانگنے والا بس کہہ دیتا ہے, لیکن حسین کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہیں. اس مختصر وقت میں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا, اور اس شان کا دریائے صفا کوئی نہیں. اور توجہ, اس شان کا دریائے صفا کوئی نہیں. اور راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا, اور راہب نے کہا بس. راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا. اور میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ رکھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ اگر لحظے کے لیے بیدار ہونا تو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں, اس کی تفسیر میں ایک فضائل کروں گا جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بیدار بیٹھے ہیں جی, وہ آخری سب کے حلالی تک. قرآن میں حسین بادشاہ سے اللہ کہتا ہے لوٹا اپنے رب کی طرف, رب سے راضی ہو کر لوٹا. آدم سے عیسیٰ تک کے نبی کو اللہ کہتا رہا اپنی موت کی تیاری کر, اور اللہ حسین سے کہتا ہے لوٹا اپنے رب کی طرف, رب سے راضی ہو کر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین نفس مطمئنہ کیسے ہے. ایک مرتبہ چوتھے تاجدار ولایت سے کسی نے پوچھا, صلوات پڑھ دے مل کے ایک مرتبہ. امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا میں کل کتنا لشکر تھا؟ بادشاہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا فقط میرے کے کل کتنا لشکر تھا. ہر برائی حق کو مٹانا چاہتی تھی, ہر باطل حق کو مٹانا چاہتا تھا. میں نہیں, میرے وقت کا چوتھا امام فرماتا ہے ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا اور حسین مطمئن تھا. حسین مطمئن تھا. تھوڑا سا لحظے کے لیے اور بیدار ہوئیے گا. حسین مطمئن
بندے کہتے ہیں نماز پہ قربان ہو گئے میرے حسین. اتنے سستے نہیں ہیں میرے حسین بادشاہ. حسین نماز پہ نہیں، نمازیں حسین پہ قربان ہوئی ہیں. نمازیں حسین پہ قربان ہوئی ہیں. میں دلیل رکھ کے جاتا ہوں، میں دلیل رکھوں گا. میں کوئی دعویٰ کروں گا تو میں دلیل دے کے جاؤں گا. حسین نماز پہ نہیں، نمازیں حسین پہ قربان ہوئی ہیں. سب سے بڑی کائنات کی مسجد، سب سے بڑا نمازی، سر سجدے میں، پشت پر حسین. تو جو ہے نا، میں آخری فضائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں. سر سجدے میں، پشت پر حسین. اب لکھنے والوں نے یہاں پہ لکھا اور پڑھنے والوں نے یہاں پہ پڑھا کہ جب محمد رسول اللہ سر سجدے میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے آ کر رسول خدا کے کان میں سرگوشی کی. ایسے ہی ہے حضرت جبرائیل کی کیا مجال کہ رسول خدا کے سجدے میں سرگوشی کرے. میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا. رسول خدا کا فرمان ہے کہ میرا اور اللہ کا ملاقات کا ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں سجدے میں ہوتا ہوں، جب میں سجدے میں ہوتا ہوں. اور اچھا، جبرائیل نے کیا کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حسین نہ اترے. حسینی بیٹھے ہیں نا، میں آپ کی سماعتوں پہ منحصر ہو کے میں جملہ جناب کے حوالے کرنے لگا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا کہا تھا کہ جب تک حسین نہ اترے سر سجدے سے نہیں اٹھانا. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حسین نہ اترے سر سجدے سے نہیں اٹھانا. ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ نبی فرماتے ہیں کہ میرا اور اللہ کا ملاقات کا ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں سجدے میں ہوتا ہوں. تو نبی سجدے میں تھے. نبی کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ براہ راست کہہ رہا تھا جب تک حسین نہ اترے. نبی سجدے میں کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ براہ راست کہہ رہا تھا جب تک حسین نہ اترے. نبی کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ براہ راست کہہ رہا تھا جب تک حسین نہ اترے. وہ صاحبال والوں ذرا دونوں کی تسبیحاں دولت کر کے دیکھو. نبی اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ حسین حسین حسین. ایک مرتبہ پورے کلیجے کی طاقت لگاتے ہوئے اگلے پچھلے مل کے ہائے نری. نبی اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ حسین حسین کر رہے تھے. اور میں نے کہا ہے کہ حسین مشیت الہی ہے. اور مشیت الہی یہ تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں اکبر کے جگر سے بچی نکالے. یہ مشیت الہی تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں قاسم کے ٹکڑے چنے. یہ مشیت الہی تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں عباس کے بازو اٹھائے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا. میں اپنی زندگی کی آخری سمجھ کے ادا کرنے لگا ہوں. آپ بطول کے بچے کو آخری سمجھ کے پرسہ دے دیجیے گا. عزادارو، آپ نے آج تک آپ نے زندگیاں سنی ہیں، مجلسیں، زندگی آپ کی گزر گئی ہے مقتل میں. آپ نے سنا ہوگا کہ حسین کربلا میں جہاں اترا تھا وہاں ذبح نہیں ہوا، جہاں ذبح ہوا تھا وہاں دفن نہیں ہوا. عزادارو، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کربلا میں زین سے زمین پہ کیسے آیا. مقتل کہتی ہے کہ جب حسین جنگ لڑ رہے تھے، جب حملے پہ حملے کر رہے تھے تو ایک آواز اوپر سے آئی تھی، ایک آواز نیچے زمین سے آئی تھی، جو آسمان سے آئی تھی وہ تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا. یا زمین سے آواز آئی تھی میرا حسین آ جا، میرا کربلا والے حسین آ جا، میرے اکبر کے ستائے ہوئے حسین آ جا. عزادارو، بڑی مشکل کے ساتھ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تلوار کو نیاب میں ڈالا. تلوار کو نیاب میں ڈالنا تھا. عزادارو، تیر چلنے شروع ہوئے. تیروں میں حسین پھنستا چلا گیا، تیر حسین میں پھنستے چلے گئے.
حسین تیروں میں پھنستا چلا گیا، تیر حسین میں پھنستے گئے، حسین تیروں میں پھنستا گیا۔ 53 منٹ کے بعد زہرا کا لال زین سے زمین پر آیا۔ عزادارو، آپ تو جوان بچوں کے وارث بیٹھے ہو نا، آپ تو جانتے ہو کہ جب بھی کسی بچے کو کربلا کے میدان کے علاوہ بھی دنیا میں جب بھی کسی بچے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ آواز دیتا ہے ماں، یا حسین زین سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند ہوئی، اماں اجرکم من اللہ، اماں میں زین سے زمین پر آ گیا، اماں میں زین سے زمین پر آ گیا۔ عزادارو، مجھے اس حسین بادشاہ کی قسم ہے، میں نے جہاں جہاں بھی مصائب پڑھا ہے نا، میں نے بڑی مشکل کے ساتھ ایک جگہ پہ یہ روایت پڑھی ہے، دوسری میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو، حسین کا آواز استغاثہ بلند کرنا تھا، یا ایک حرام زادے نے حسین کے وہاں نیزہ مارا جہاں اکبر کے لگا تھا، حسین کے وہاں نیزہ مارا جہاں اکبر کے نیزہ لگا تھا۔ حسین نے دوسری مرتبہ آواز دی، اماں او میرے بہت برے نیزہ لگا ہے، اماں او میں نے تو اکبر کے بڑی مشکل سے نیزہ نکالا تھا، اماں او میں نے تو اکبر کے نیزہ نکال دیا تھا، او میرے نیزہ کون نکالے گا؟ عزادارو، حسین نے استغاثہ بلند کیا، یا ایک حرام زادے نے حسین کی طرف تیر کمان سے چھوڑا، تیر چلنا تھا، تیر حسین کے حلق میں پھنس گیا۔ اب ماتم نہیں آتا، وہ تیرا اپنا مقدر ہے، میں قیامت پڑھ رہا ہوں۔ تیر حسین کی طرف چلنا تھا، یا تیر حسین کے حلق میں پھنس گیا، نہ منہ بند ہوتا تھا۔ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں کہتا تھا، اماں اجرکم من اللہ، آخری بس مصائب کا جملہ، اماں کربلا میں صرف ایک قاتل نے نہیں مارا حسین کو، 9 لاکھ نے مل کے مارا ہے۔ جس کو پتھر ملا ہے اس نے پتھر سے مارا ہے، جس کو نیزہ ملا ہے اس نے نیزے سے مارا ہے، کسی نے تلوار سے مارا ہے، کسی نے نیام سے مارا ہے۔ جس کو کربلا میں جو ملا اس نے کربلا میں حسین کو اس سے مارا۔ لیکن ایک مرتبہ قیامت برپا ہو گئی، حسین کربلا میں زین سے زمین پر آیا، یا سنان بن انس نامی کتے نے حسین کے پشت پر آ کے مقتل کہتی ہے، میں کسی ذاکر کا جملہ نہیں پڑھ رہا، میں مقتل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا۔ مقتل کہتی ہے حسین زین سے زمین پر آئے تھے، یا ایک حرام زادے سنان بن انس نے حسین کی ہنسلی کی ہڈی پہ نیزہ مارا، یا دوسرا قاتل آگے بڑھا، نہیں آتا ماتم، یا دوسرا قاتل آگے بڑھا، دوسرے قاتل نے آگے بڑھنا تھا۔ تیرا میرا 12واں آقا فرماتا ہے، السلام علیکہ یا مقتول البدی، اور سلام ہو کر بلا کے اس شہید پر، اور جس کی دل کی رگوں کو کاٹا گیا، اجرکم من اللہ، سلام ہو کر بلا کے اس شہید پر جس کی دل کی رگوں کو کاٹا گیا۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا، آخری مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں، زندگی باقی، ملاقات باقی، بطول کو پرسہ دے لینا، اس کے لال کا جتنا دے سکے۔ وہ بندہ ظلم کر کے مطمئن ہو کے اٹھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، آؤ لے لو اپنے باپ دادا کے بدلے، آؤ لے لو بدر کے بدلے، آؤ لے لو احد کے بدلے۔ عزادارو، مقتل کہتی ہے، یا اس حرام زادے کا پیچھے ہٹنا تھا۔ دوسرا حرام زادہ کلیم ابن طفیل آگے بڑھا، اس نے حسین پہ ظلم کیا کیا؟ عزادارو سنو گے، جو دوسرا حرام زادہ آگے بڑھانا، اس نے حسین کی پشت پر آ کے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، حسین کے منہ پہ تماچے ماریا تماتم، حسین کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، حسین کے منہ پہ تماچوں کا آنا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، عباس کی لاشا کانپنا شروع ہوا، عباس کہتا تھا، مولا تیری اجازت، اگر اجازت دی ہوتی اور نہ تیرے لاشے پہ کوئی تماچا مارتا اور نہ تجھے کربلا کے میدان میں اکبر کی پرچھی نکالنی پڑتی اور نہ تجھے کربلا کے میدان میں قاسم چننا پڑتا، اور میرا آقا اگر تو نے اجازت دی ہوتی اور نہ شام غریبہ زینب کا برقع اترتا اور نہ
कोई सकीना की बालियां उतारता और ना कोई सकीना के तमाचे